واضح طور پر ایک بات کی اور انہوں نے کہا کہ بڑی ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے ماحول کو اچھا رکھنے کی. کہہ کے تو باقی لتاڑ وہ پی ٹی آئی کو دیتے ہیں. چلے پتہ نہیں. اختیار ولی خان صاحب, سر جی آپ نے سوال پہلے بھی سن لیا تھا, اب بھی دو دفعہ سوال آپ سن چکے ہیں تو جواب دے دیں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں ضمیر صاحب, مذاکرات جو ہے اس کے نتائج کچھ بھی ہوں, پازیٹیو آئے نیگیٹو آئے, اس کا پولیٹیکلی فائدہ جو تھا وہ تحریک انصاف کو ملنا نہیں تھا. عمران خان صاحب جو ہیں ان کا ذہن جو چلتا ہے, آئی وش کہ وہ کبھی پازیٹیو اس کو چلاتے, وہ نیگیٹو مائنڈڈ انسان ہے اور مائنس سائڈ پہ ان کا ذہن زیادہ چلتا ہے. مذاکرات سے ان کو پولیٹیکلی وہ فائدہ نہیں ملے گا جو فائدہ یہ لوگ اپنے 3 کارڈ آلریڈی کھیل چکے ہیں, اینٹی امریکن کارڈ, اینٹی اسٹیبلشمنٹ کارڈ اور پھر ساتھ میں مذہبی ٹچ کا تڑکا دے کر. جس طریقے سے انہوں نے اپنی فالوئنگ کو یا اپنے اس کو جو ان کے فالوورز ہیں اس کو مینٹین یا ان کو انگیج رکھا ہوا ہے, مذاکرات کر کے ان لوگوں کے ساتھ جن کو یہ چور ڈاکو غدار اور فلا 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 کہتے تھے, ان کے ساتھ بیٹھنے کے بعد ان کے پلے کچھ نہیں پڑنے والا. اور اگر کچھ حاصل ہو بھی جاتا تو اس سے ان کو اتنا پولیٹیکل فائدہ نہیں ہوگا جتنا آلریڈی وہ گین کر چکے ہیں یہ 3 کارڈ کھیل کر. تو انہوں نے مذاکرات فار دا سیک آف مذاکرات کرنے تھے. ادروائز اگر میں یہ بات آپ اپنا یہ مائک اٹھا کے دیکھیں نا, اب کمیشن بننا یا کمیشن نہیں ہے تو کمیٹی بھی بن سکتی ہے, کوئی اس کے 100 راستے اور بھی بن سکتے ہیں, لیکن ایک بات کر کے اور اس پہ کھڑے ہو جانا, اور پھر حالانکہ ان کے لیڈر جو ہیں وہ تو باتوں سے یو ٹرن لینے میں ان کی عادت بھی ہے اور ان کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے, لیکن یہاں پر یہ وہ سٹینس لینا چاہتے ہیں کہ دے آر گوئنگ ٹو بلڈ اے نیو نیریٹو, ایک نیا بیانیہ بنانے کے لیے پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, جوڈیشری کے خلاف, پورے ملک کے خلاف. اس کو انٹرنیشنلی یہ بلیک میل کریں گے, اس کے لیے اپنی تیاری کر رہے ہیں. ادروائز 9 مئی کا کوئی واقعہ آپ اٹھا لیں, کوئٹہ سے, بلوچستان سے, کراچی سے, پنجاب سے, خیبر پختونخوا سے, اگر اس میں پی ٹی آئی انوالو نہیں تھی تو اس موقع سے پیپلز پارٹی کا کوئی کارکن کیوں نہیں پکڑا گیا, کسی مسلم لیگ نون کے کارکن کی ویڈیو کیوں نہیں ملتی, کسی جمعیت علماء اسلام یا ایم کیو ایم کے کارکن کی کوئی تصویر کیوں نہیں ملتی. ملتے ہیں بندے, اگر کوئی ان کے سیکنڈ ایئر کے لیڈر ہیں یا ایم پی اے ہیں یا ایم این ایز ہیں یا کارکن ہیں یا ناظم ہیں یا کونسلر ہیں, ہر جگہ سے آپ کو ایسے ہی لوگ ملیں گے جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, جو اپنے سر پہ ٹوپی اور ہاتھ میں جھنڈا لے کے. سوال میرا کمیشن بنانے پہ, میرا سوال یہ تھا کہ سر جی کمیشن بنانے میں حرج ہی کیا ہے؟ میں وہی آپ کو کہتا ہوں کہ کمیشن بنانے کا کام نہ آپ کا ہے, نہ میرا ہے, نہ فاضل چودھری کا ہے. اس کے لیے کمیٹیاں بنی ہیں, ایک طرف پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دوسری طرف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی ہے, ساتھ میں ہمارے اور اتحادی ہیں, ان کو آن بورڈ رکھا ہوا ہے. ان کے ساتھ مشورے کے بعد, یہ کوئی یار اتوار بازار کے تاجروں کی میٹنگ تو نہیں ہے کہ جی آج ہی آپ اعلان کر دیں ورنہ ہم 28 کو میٹنگ کو نہیں آ رہے. آپ یار پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, اسپیکر وہاں پہ اس کو چیئر کر رہا ہوتا ہے, یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے. اور آپ کے پارلیمنٹیرین آتے ہیں, آپ کے سامنے پارلیمنٹیرین بیٹھتے ہیں, بات جو بھی ہوگی وہی پر ہوگی. 1.5 مہینہ تو ہو ہی گیا ہے مذاکرات کو شروع ہوئے نا جی, 1.5 مہینہ تو ہو ہی گیا نا مذاکرات کو شروع ہوئے. ہاں تو ٹھیک ہے نا, تو اس میں سلو پروسیس آپ خود دیکھ لیں کہ ان کی طرف سے کتنی وہ آئی ہیں. ہمیشہ یہ شرط رکھتے ہیں کہ جی آج ملاقات کرا دیں تو میٹنگ میں جائیں گے, کل ملاقات کرائیں گے تو میٹنگ میں آئیں گے. ان کے نخرے بھی بہت زیادہ ہیں. تو یار اگر مذاکرات کرنے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے سنجیدگی بھی چاہیے ہوتی ہے, اخلاص بھی چاہیے ہوتا ہے. میں تو خود بڑا آپٹیمسٹک بندہ ہوں, نیگیٹو چیزوں میں پازیٹیو چیزیں ڈھونڈنے والی میں سول ہوں, لیکن ان کی اپنی نیت جو تھی وہ ٹھیک مجھے نہیں لگتی. ادروائز ان کو یہ چاہیے کہ یہ ڈائلاگ کو کنٹینیو کریں, یہ پبلک کو دھوکہ نہ دے کہ سرما ڈال کے اور آئی واش کر کے کہ جی بس ہم نے تو مذاکرات کی, لیکن دیکھیں وہ مذاکرات جو ہے تو حکومت نے ناکام بنا دیا. حالانکہ یہ مذاکراتی کمیٹی انہوں نے بنائی ہی اسی لیے تھی کہ مذاکرات ہو بھی نہیں اور ناکام بھی ہو جائیں.
اور پھر بعد میں یہ گند ڈالیں گے حکومت پر. یہ ان کا ٹارگٹ ہے مجھے جو لگتا ہے. ادروائز تو آپ اگر یہ مذاکرات جاری رکھتے ہیں تو کیا حکومت یہ سوچ سکتی ہے کمیشن بنانے کے متعلق اگر مذاکرات جاری رکھتے ہیں؟ چلیں، کیونکہ یہ تو فیصل چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کا ارادہ ہی نہیں ہے کمیشن بنانے کا. دیکھیں ہم یہ ہماری نیتوں کو تو یہ خدائی طاقت ان کے پاس تو نہیں ہے نا کہ یہ بولیں گے ہماری نیت نہیں ہے. نیت تو انما الاعمال بالنیات، تو ہر نیت کا پتہ جو ہے وہ اللہ کو ہوتا ہے. اور ہم آپ کے ساتھ اگر بیٹھے ہیں اس میں فیصل چودھری کوئی دوسری بات نہیں ہے. ہم آپ کو پولیٹیکل پارٹی کی طرح ڈیل کر رہے ہیں، ہم آپ کو پولیٹیکل لوگ سمجھتے ہیں، ہم آپ کو پاکستان کا حصہ سمجھتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں. یہ ملیشیا والا، یہ ٹیررزم والا، یہ حلیہ، یہ حرکتیں، یہ جلوس، یہ قتل مقاتلے، ہر جلسے میں، ہر احتجاج میں 10-15 لوگوں کو مار دینا، یہ چیزیں چھوڑ دیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ مین سٹریم میں آئیں، اب پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں بیٹھیں، چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ بنیں. چلیں ابھی مجھے بریک کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے جی، اختیار ولی خان صاحب گرینڈ اپوزیشن الائنس بنتا ہے، ایک نیشنل ایجنڈا لے کر آتے ہیں، اس پر بات ہو سکے گی سب کو بٹھا کے؟ دیکھیں ضمیر صاحب، اس پہ آتا ہوں گرینڈ اپوزیشن الائنس پہ. فیصل بھائی نے بات کی، تھوڑا ریسپونڈ کرنا ضروری. کہتے ہیں نا کہ ہمارا جو نعرہ تھا، جو نیریٹو تھا، ووٹ کو عزت دو. یقین کریں ہمارا نعرہ جو تھا ووٹ کو عزت دو، اس کے بینیفیشری مسلم لیگ اتنی نہیں ہوئی جتنے اس کے بینیفیشری پی ٹی آئی بن چکی ہے. اگر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہم نہ لگاتے تو 2018 میں آپ کی سر وہ ہم نے اون کیا نا، ہم نے پریکٹیکل کیا. کبھی سر سنے نہیں یار، کیا اون کیا، کیا پریکٹیکل کیا، اینڈ ہاؤ مچ یو آر پریکٹیکل اینڈ یور پارٹی از پریکٹیکل، دیٹس ایوری ون نوز. ہمیں بھی پتا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے کہ آپ کتنے جمہوری ہیں. آپ کی سول سپرمیسی کا بھی ہمیں پتا ہے. میں آپ کو بالکل آن ریکارڈ کہتا ہوں، جتنا میں نے دنیا دیکھی ہے نا، میں 1990 سے ایکٹیو پولیٹیکل کارکن ہوں. آپ کا لیڈر اتنا سول سپرمیسی میں بلیو کرتا ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ فوج کا کردار سیاست میں ختم ہو، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ فوج کا کردار رہے لیکن وہ ہمارے لیے استعمال ہوتی رہے. اور اس کی آج ہم یہ سر بیان دلا دیں، اختیار بھائی کل اکٹھے ہو جاتے ہیں. آپ میری بات سن لیں گے، ابھی آپ کو موقع ملے گا. آپ کا لیڈر جو تھا نا، پہلے آپ نے مکمل ترلے کیے ہیں، پوری مکمل زور لگایا آپ نے. ایسا زور نہ کہ ٹانگوں کا، لتوں کا، موڈوں کا، بازوؤں کا. آپ کی ایک ملاقات اور ایک بات چیت آپ کی ہو جائے آرمی چیف سے، آپ کی ملاقات ہو جائے ڈی جی آئی سے، نہیں ہوئی تو پھر آپ آئے ہیں وہی پولیٹیکل پارٹیاں، وہی شاہد خاقان عباسی جس کو آپ کہتے تھے کہ یہ ایل این جی کا چور ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے. وہی پیپلز پارٹی جس کو آپ چور کہتے تھے، آپ اس کے ساتھ بیٹھ چکے ہیں. وہی مسلم لیگ نون جس کو آپ چور کہتے تھے، آج آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہی مولانا فضل الرحمان جس کو آپ چور کہتے تھے، آج آپ اس کے محتاج ہیں. وہی ایم کیو ایم جس کو آپ قاتل کہتے تھے، آپ اس کے ساتھ اتحاد بنا کے آپ نے حکومت چلائی. اور اگر یاد دلاؤں تو چودھری شجاعت کی پارٹی کو آپ کیا کہتے تھے؟ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو، اس کے ساتھ بیٹھ گئے. تو